ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے. بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا. ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی. ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی. ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے. بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے. ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پر تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں. تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے. او لوگو، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا. اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں. تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا. مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا. ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. 5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی. لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا. شرم آنی چاہیے. مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے. شرم آنی چاہیے. اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے. اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا، مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے، پورا ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے گا. اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی. اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا، بڑا احسان کیا. بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام ہے. کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے. بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے. اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے. وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا. اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے. وہ لوگوں، تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہ کے، اس امام کے قدم بہ کے، اس خطیب کے قدم بہ کے، اس ٹیچر کے قدم بہ کے، وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا. ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے. ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے. یہاں پر بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے. میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں. آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے. آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے میرے بھائی. سرکاری ٹیچر مر جائے، اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے. سرکاری ٹیچر مر جائے، 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے. ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے، اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں، اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں. کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے استاذ کا سمان کرتی ہے. ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہیں تو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا، آپ کو کوئی قرآن بتانے والا، آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا. مولوی بیچارے مر جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے بچوں، ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عبد الرحمن سلفی صاحب، فجر کی نماز پڑھانا ہے، بہت جلدی ہے.
انہوں نے ٹیکسی پکڑی، ممبئی سے پونا سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ ٹیکسیاں. ایک ٹیکسی میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں 2 ٹرپ کرنا ہے، اس کو ممبئی سے پھر پونا آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر. رات کے 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے. ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا. گاڑی بائیں سائیڈ میں بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمن سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا؟ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے. اللہ کی قسم وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. خوبصورت چہرہ ہے، لہو لہان ہو چکا ہے، سر پورا پچک چکا ہے اور آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائی، یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ موت بڑی شفاق ہوتی ہے. اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی. اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے، آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا، آپ نے کیا سوچا تھا. موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اور جب موت آ جائے گی تو انسان کہے گا اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا. اے اللہ بہت پیسہ میرے بینک میں رکھا ہوا تھا، میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا. اے اللہ میں تیرے راستے میں دے دیتا. اللہ اکبر. لیکن موت کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں آیا ہے. کبھی رات میں کمرے میں آپ لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. ہم بھی ڈر جاتے ہیں. انسان بالکل اندھیرا ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہاں جائے، دروازہ کدھر ہے، سوئچ کدھر ہے، سامان کدھر ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ لوگوں، جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کیا آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی، وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا. اس موت کے بارے میں، اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس موت کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دیا جائے. اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے. آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والی ہیں، مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. وہ لوگوں، آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے. جتنا کوالیفائڈ داماد ہو، سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے، اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے. آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی. آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں. سودا ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث کر رہا ہے. بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہل حدیث ہے. کبھی ہم کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بات نکلتی ہے کہ کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک چلے جاؤ، ارریا سے فوربس گنج سے لے کر کے آپ پورنیہ کے تمام علاقوں کو دیکھو، بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہل حدیث ہے.
مگر اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ باندھنا تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. اہل حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے. اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا. اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا, وہ جہیز کا لین دین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے. بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے, اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کے بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میرے پاس آ گئی. اس کو پڑھانا بھی ہوگا, یہ جوان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا. جب یہ جوان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا. اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا, اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا, اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا, اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا. اور جب بڑی مشکل سے یہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا. انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی, اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا. ہم نے یہ حالات بنا دیے, ہم نے یہ حالات بنا دیے. ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں, بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا کن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے, وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا. جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی, دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں. اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں, لوگ ایسا بولتے ہیں. معاف کیجئے گا, یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا, یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا. بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی, بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں, بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے, اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی, ان کی خدمت کرتی ہے. بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے بھائیوں. بیٹیاں ہمیشہ اپنی ہوتی ہیں, اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں, اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں, تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا. اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, لگی ہوئی ہیں, بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں.